أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اولا تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا عظمت بڑائی و کبریائی یکتائی و تنہائی بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ حادثات سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے ہم کیسے بچیں. اس کا پہلا حصہ آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سن لیا ہے، اور پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے جو باتیں بتلائی تھی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم اگر ہر طرح کی بری موت سے، ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، اور دوسری بات ایک یہ تھی کہ ہم صلہ رحمی کریں. تو جمعہ کے بعد جو ہے ہمارے بھائیوں نے دو سوال میرے سامنے میں رکھا کہ مولانا یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ بھی ذرا بتلائیے. ہم جو ہے یا لوگ آج کل ہر بات میں بولتے رہتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. اور دوسرا جو سب سے اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ مولانا صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے سگے، ہمارے رشتہ دار ہم نا بہت پریشان کرتے، تکلیف دیتے، تو اس بارے میں آپ کچھ بولے نہیں، صرف اتنا بول دیے کہ صلہ رحمی کرو بری موت سے بچ جاتے. تو ان دونوں سوال کا جواب بھی انشاءاللہ میں دوں گا. تو دیکھیں میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہر حال میں ہم ہر طرح کی بری موت سے، ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے، آگ میں جلنے سے، پانی میں ڈوبنے سے، اس طرح کی جتنی بھی بری اموات ہیں ان تمام موتوں سے بچ کے رہیں، تو ہم اور آپ جب کبھی بھی اپنے گھر سے نکلے تو ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیا کریں. وہ دعا ہم اور آپ پڑھتے نہیں ہیں اور حادثات کا، ایکسیڈنٹ وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا جو فائدہ بہت عظیم ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہو گیا، ایک لائن کی دعا ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہوں. دیکھیے، اللہ پر بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر آفت اور مصیبت سے بچا سکتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سبب کو اختیار کرے. حادثات سے بچنے کے لیے انسان جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے. ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ مولانا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات بات میں اللہ ہے بولتے رہتے، کچھ کرتے نہیں بولتے رہتے، بس اللہ ہے، اللہ کرنے والا ہے. بھائی بے شک اللہ ہے، اللہ کرنے والا ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے نا یہ سبب والی جگہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ سبب والی جگہ ہے. یہاں آپ کو سبب اختیار کرنی پڑے گی. آپ کو حادثات سے بچنے کے لیے کچھ احتیاط کرنے پڑیں گے، بری موت سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ سبب اختیار کرنے پڑیں گے. انسان جو ہے بس بات میں بول دیتا ہے کہ اللہ ہے اللہ ہے. یہ جو جملہ ہے نا کون لوگ بولتے جانتے ہیں؟ جو سست قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو محنت وغیرہ کرنا نہیں جانتے، جو دین سے ناواقف ہوتے، ویسے لوگ ہی بات بات میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اللہ، یعنی وہ کچھ کریں گے نہیں. اور جو لوگ کرنے والے لوگ رہتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، کرنے کے بعد جو ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں.
کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ بس اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ ایک صحابی رسول جو ہے، ایک صحابی رسول جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا اونٹ مسجد کے باہر ہے، کیا میں اسے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا اسے باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تم اسے باندھو۔ دیکھیے سبب، جانور کو اپنے پاس رکھنے کے لیے سبب اختیار کرو، وہ ہے رسی سے باندھنا۔ تو کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم اسے پہلے رسی سے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو دیکھیے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور تمام انبیاء رسول کی جو زندگی ہے وہ اسی سے بھری ہوئی ہے کہ وہ ہر کام کرتے تھے، اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ یعنی محنت بھی کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ کمائے نہیں اور بول دیں کہ بھائی اللہ پر بھروسہ ہے، میرا پیٹ بھر جائے گا، تو نہیں ہوتا میرے بھائی۔ پھر آپ جو ہے دین کا ہی انکار کر دیں گے۔ مولوی صاحب بولے اللہ پر بھروسہ کرے تو سب کچھ ملتا، یہاں میں گھر میں بیٹھا رہا مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ سبب اختیار کرنا ہے۔ آپ کو دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نیکی کی توفیق دینا اور برائی سے روک دینا یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی مصیبت کو دور کر دینا، کسی بھلائی کو عطا کر دینا، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ جو انسان یہ دعا پڑھے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ایک اعلان کیا جاتا ہے، اللہ کے طرف سے ایک آواز دی جاتی ہے کہ جاؤ ہدیتا، تمہاری رہنمائی کی گئی، کفیتا، تمہاری کفایت کر دی گئی ہے، وَأُقِیتا، اور تمہیں بچا لیا گیا۔ اللہ اکبر، 3 الفاظ ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے جیسے انسان گھر سے باہر نکلتا نا، یہ دعا پڑھتا تو ایک شیطان، جو شیطان رہتا نا انسان کے ساتھ، وہ شیطان اپنے دوسرے شیطان کو بولتا، رہے بھائی اس انسان کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا، اب تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیا ہے۔ اور شیطان کہتا اپنے شیطان دوست سے، شیطان بھائی سے، بھائی تیرا اس انسان کے اوپر بس کیسے چلے گا، اس لیے کہ اس کی ہدایت کی گئی ہے، اس کی کفایت کر دی گئی ہے اور اسے بچا لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہدایت دی گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، سنیے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان گھر سے نکلنے کے وقت میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جس مقصد سے وہ گھر سے نکل رہا ہے اللہ اس مقصد میں اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ تجھے کیا کرنا نہیں کرنا ہے۔ کوئی انسان محنت مزدوری کے لیے نکل رہا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور دوسروں کے شر سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ ہمارا بولتے نا کہ نہیں ہم تو بہت اچھی طرح گاڑی چلا رہے تھے، میں بہت سیدھا جا رہا تھا، اچانک سے کوئی آگے ٹھوک دیا، یعنی انسان کی غلطی نہیں رہتی ہے لیکن دوسرا آ کر کے ٹھوک دیتا ہے۔ تو اس دعا پڑھنے کی وجہ سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے بچا لے گا، دوسرا بھی اسے گاڑی نہیں ٹھوک سکے گا۔ کتنی عظیم دعا ہے، دیکھیے ہم اور آپ کہاں یہ دعا پڑھتے، یاد ہی نہیں رکھتے، بس ایسے ہی نکل جاتی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ ہر طرح کی بری موت اور حادثات اور ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی دعائیں پڑھا کریں۔ اور ایک آسان دعا ہے وہ بھی سن ہی لیجیے، اگر ہم یہ پڑھیں گے نا تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفی کا من کل شیء، تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اور وہ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، اب تو جانتی ہیں کہ میں آسان دعائیں آپ کو بتلاتا ہوں، اور وہ ایسی چیز ہے کہ ہر ایک انسان کو یاد ہوں گی۔ وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ لاسٹ کے 3 صورتیں، لاسٹ کے 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور بولے بھائی سورہ الناس، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کون ایسا مسلمان ہوگا جسے یہ 3 صورتیں یاد نہیں ہوں گی؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح میں 3 مرتبہ، ہر سورہ 3 مرتبہ یعنی کہ 9 مرتبہ ہوگا،
سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ. جو انسان صبح میں یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لے گا اور شام میں پھر یہی صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں صورتیں اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. وہ انسان کوئی آفت کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے، وہ آگ میں جل کر کے مر نہیں سکتا ہے، وہ بس میں آگ لگے گی اور انسان مر جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لیجئے، یہ میں گارنٹی نہیں دے رہا ہوں، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ اگر تم یہ تینوں صورتیں ہمیشہ پڑھو گے تو یہ تینوں صورتیں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ بری موت سے بچیں تو ان دونوں دعاؤں کو ہمیشہ لازم پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ جو حادثات ہوتے ہیں نا، سن لیجئے، بہت اہم بات ہے. ہمارا جو کچھ نقصان ہو جاتا ہے، ہمارا جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ مالی نقصان ہوتا ہے، دکان میں لاس ہو جاتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس میں ہماری غلطی بہت بڑی ایک ہوتی ہے. جی ہاں، ذرا کان کھول لیجئے، سب لوگ اٹینشن میں آ جائے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے پھر سونے میں لگ جائے، میرے طرف متوجہ ہو جائے. بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی نقصان ہوتا ہے نا، اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے مولانا کون انسان ایسا ہوگا جو خود سے اپنا نقصان کرنا چاہے گا؟ جی ہاں میرے بھائیو، میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ کیا ہے جو ہم سے اور آپ سے بڑی غلطی ہو رہی ہے اور ہم اور آپ مصیبت کے شکار ہو جاتے ہیں، حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب ہم اور آپ کچھ کرتے ہیں نا تو اس کا کرنے سے پہلے ہی اعلان کر دیتے، ڈھنڈورا پیٹ دیتے، میں عمرہ پر جا رہا ہوں، میں حج پر جا رہا ہوں، میں یہ دکان کھولنے والا ہوں، میں یہ بزنس کرنے والا ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں، میں وہ کرنے والا ہوں. اگر آپ اپنی چیزوں کو اعلان کریں گے نا تو آپ کا نقصان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اعلان کریں گے، کوئی آپ سے حسد کرنے لگے گا، کوئی آپ کو بری نظر لگا دے گا. جی ہاں، اور آج کل تو ایک فیشن ہی بن گیا نا کہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک بڑا فنکشن کرتے ہیں فنکشن ہال میں. اور اب تو سماج معاشرے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عمرہ جانا بولے تو عقیقہ کرنا، عقیقہ نہیں کرے تو عمرہ نہیں ہوتا. وہ بھی فنکشن ہال میں عمرہ کرتے، سب کو بلاتے ہیں، پورے گاؤں میں دعوت دیتے ہیں اور شو عرس کیسا اسٹیج پر بیٹھتے نہیں پھولا پہن کو، ویسا جو ہے عمرہ کرنے والے بڈھے بڈھیا بیٹھتے ہیں. ابھی انسان جب ایسا کرے گا تو بری نظر لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ بولیے بھائی. ہر چیز کے اندر ہم دکان کھولنے جاتے ہیں، اتنا ہے اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ ہم دکان ہی نہیں کھول پاتے. جس کو ہم ایڈوانس دیے رہتے ہیں وہ مکر جاتا ہے. کیوں مکر جاتا ہے؟ ہماری غلطی کی وجہ سے. ہم اعلان کر دیتے، بری نظر لگ گئی ہے، کوئی ہم سے حسد کرنے لگ جاتا ہے. تو اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں نا تو چھپ چھپا کر کے کیجئے، نہیں تو حادثات کے شکار ہو جائیں گے. اور یہ بات بھی میری نہ ہو میرے بھائیوں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے، بالکل صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنی ضرورتوں کو چھپا کر کے انجام دیا کرو، تم اپنے کام کو چھپ چھپا کر کے پورا کیا کرو. کیوں؟ اسی لیے کہ جس انسان کو بھی اللہ نعمت سے نوازتا ہے نا، جس انسان کو بھی اللہ مال اور دولت سے اور بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے نا تو لوگ اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. جی ہاں، کیا پتا ہم اعلان کر کے گئے اور کوئی نظر لگا دیا. اب نظر کا لگ جانا برحق ہے نا. یہ سب حادثات وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اس میں یہ نظر کا بہت بڑا کردار ہے. یہ بری نظر بہت خطرناک چیز ہے. اور میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حسد بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کو ملی ہے، لوگ حسد کرنے لگ جائیں گے. آپ عمرہ پر جا رہے ہیں، ہاں کیسا عمرہ پر جا رہا؟ کتنے لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب کیسے کما لیا کہ عمرہ پر چلے گیا، 70,000 80,000، دیکھے تو روز کو 500 کماتا، دیکھے تو عمرہ پر گیا سب کو بول لیتے پھر رہا ہے. تو نقصان اٹھائیں گے. نظر لگ جانا یہ برحق ہے. چھپ چھپا کر کے انجام دیا کیجئے. کہیں پر آپ تجارت کے لیے سفر کر رہے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہیں، کہیں پر آپ جا رہے ہیں تو آپ جو ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو چھپ چھپا کر کے انجام دیا کریں، نہیں تو بری نظر لگ جائے گی. بری نظر بہت خطرناک ہے، ڈینجر ہے. یہ اس بری نظر کے بارے میں آپ کو کیا بتلاؤں.
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ یہ بری نظر ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری حدیث ہے بری نظر کے بارے میں، سن لیجئے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بری نظر کی وجہ سے ایک انسان اوپر سے بھی نیچے گر سکتا ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بری نظر پہاڑ کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بری نظر کیا ہے؟ پہاڑ کو بھی ہلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب ایک انسان بری نظر سے اوپر سے نیچے گر سکتا ہے تو کیا بری نظر کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ حادثات نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ اور ایک تیسری حدیث کے اندر ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فیصلے کے بعد، تقدیر کے بعد، قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ موت جو ہے میری امت میں بری نظر کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ کی پناہ۔ ہاں، بری نظر کس کو بھی، کسی کی بھی لگ سکتی ہے، خاص طور سے چھوٹے بچوں کو تو اور بری نظر لگ جاتی ہے۔ جی ہاں، بڑوں کو بھی لگتی ہے، ایسی بات نہیں کہ بڑوں کو نہیں لگتی ہے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت صالح بن حنیف، کچھ دن پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، اتنے بڑے تھے، ان کو جو ہے ایک دوسرے صحابی رسول کی نظر لگ گئی تھی، حضرت عامر بن ربیعہ کی، یعنی کہ بڑے تھے، بڑوں کو بھی نظر لگتی ہے۔ کتنے ہمارے بڑے ہیں وہ دم کرنے میں شرماتے رہتے ہیں، یار تجھے کیا ہوا، تو مولوی صاحب سے دم کرا رہا ہے، اتنا ہٹا کٹا ہے۔ بری نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہاں دیکھ رہے بڑے آدمی، اور چھوٹے بچوں کو تو اور زیادہ نظر لگ جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو ایک بچی تھی میرے گھر میں، اس کا چہرہ پورا پیلا پڑ گیا تھا، دبلی پتلی ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے نظر لگی ہے، اسے دم کرو۔ دیکھیے کیا کہا، اسے نظر لگی ہے، اسے دم کرو۔ اور ایک اسماء بنت عمیس ہے، یعنی کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی محترمہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بچے بڑے کمزور ہیں، دبلے پتلے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اسماء اسے کیا ہوا تمہارے بچوں کو، کوئی بیماری ہے؟ نہیں، اسے کوئی تکلیف ہے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہمارے بچے ایسے کہ ان کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو بری نظر بہت جلدی لگتی ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا میرے ساتھ ہم نے دیکھا ہے، تجربہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے بچوں کو فنکشن ہال وغیرہ لے کر کے جاتے، یعنی کہ شادی بیاہ میں، اور اچھے سے اچھا کپڑا وغیرہ پہناتے، جب شام میں آتے لوگ، بچہ ان کا رونا شروع کر دیتا ہے، خوب روتا ہے، جب تک دم نہیں کرائیں گے تب تک وہ بچہ نہیں خاموش ہوگا۔ تو یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بری نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعیذوا باللہ تعالی من العین، کہ اے لوگوں بری نظر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ پکڑو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ بری نظر سے اللہ کی پناہ پکڑو، اور ہم اور آپ جو ہے اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اور آج کل تو کیا بتلاؤ میرے بھائیو، لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے حسد، جلن اور وہ بری نظر کا لگانا ہے تو کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں، ایسا دیکھیں گا کہ بس ہو گیا۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا سورہ قلم کے اندر۔ ابھی یہ سمجھ لیجیے کہ اشارتاً میں بتلا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کفار اور مشرکین تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نگاہوں سے، بری نظر سے کچھ بھی ہو سکتی ہے، ہاں، اسی لیے اپنے معاملات کو چھپ چھپا کر کے انجام دیجئے اور اللہ سے پناہ پکڑتے رہا کیجئے۔ اگر ڈھنڈورا پیٹیں گے، میں یہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں، میں یہاں پیسے لانے جا رہا ہوں، یہاں کر رہا ہوں، وہاں کر رہا ہوں، تو ہو گیا، حادثات وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ایسا بازار میں سننے میں آیا کہ ایک انسان گیا سونا گنا لانے، سب سونار لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ، سب کو بول کے گیا، راستے میں پولیس اسے پکڑ لی، معلوم بھی نہیں چلا، آج تک پھنسا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، اگر خاموشی سے کہہ رہے ہیں تو بھائی کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا تھا نا۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں تو ہم اور آپ جو ہے اچھی چیزوں کو چھپ چھپا کر کے نہیں کرتے، بری چیزوں کو چھپ چھپا کر کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنے معاملات کو چھپ چھپا کر کے انجام دیا کرو، اس لیے کہ جس کو بھی اللہ نعمت سے نوازتا ہے لوگ اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور آج لوگوں میں سب سے زیادہ حسد، جلن اور جو ہے بری نظر، یہ بہت ہی زیادہ۔ تو بری نظر کا علاج ایک ہی ہے، دم کرانا۔ اور اگر معلوم ہو گیا تو وہ بھی سن ہی لیجیے، اگر معلوم ہو گیا نا کہ اس نے نظر لگایا تو شریعت میں اس کا علاج بھی ہے۔ جو بری نظر لگایا نا، اگر معلوم ہوا تو اس انسان کو کہا جائے گا کہ وضو کرو اور اس پانی کو پکڑنا
اور پھر وہ جو ہے وضو کرنے کے بعد کمر سے نیچے تک پورا دھونا، اور پھر وہ پانی سے جس کو نظر لگی ہے نا اس کے پیچھے حصے سے پورے بدن پر ڈالنا، یہ علاج ہے۔ نہیں تو اس کا اگر نہیں معلوم ہے تو دم ہے، آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیجئے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کیجئے۔ تو یہ سب جو حادثات وغیرہ ہوتے ہیں نا اس میں ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم اعلان کر دیتے ہیں اور بری نظر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہر طرح کی آفت سے، مصیبت سے، ایکسیڈنٹ سے بچ کے رہے، تو ہم اور آپ جو ہے ایک کام کریں۔ وہ کام یہ ہے کہ جیسے ہم نے سنا کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سنتے رہتے ہیں نا، اور سننا تو چھوڑی، اب تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، موبائل وغیرہ میں دیکھ لیتے ہیں، کوئی آ کر کے بولتا ہے، ہم اور آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو بولنا شروع کر دیتے، بھائی کیسے ہاتھ ٹوٹ گیا، ایسا بولنا شروع کر دیتے اور مزہ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے نا تو ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ لیکن میں جو طریقہ بتلا رہا ہوں، یعنی کہ حدیث کی روشنی میں، میرا طریقہ نہیں ہے، جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، اگر آپ ویسا کر لیں گے نا تو مرتے دم تک آپ کا کبھی کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور کبھی آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان کسی حادثہ کو دیکھا، کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھا، سنا، آپ نے سنا کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ فلاں کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ فلاں جو گر کر کے مر گیا ہے یا آگ میں جل کر کے اس کی موت ہو گئی، یا آپ نے سنا، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان وہ چیز سن کر کے، دیکھ کر کے فوراً یہ پڑھ لے، ایک دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ چھوٹی سی دعا ہے، حسن المسلم کتاب کے اندر آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ آپ جو ہے دیکھیے کہ مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر کے پڑھنے کی دعا، یہ ٹاپک ہوگا۔ اب جو انسان یہ دعا پڑھ لے گا، اس کا معنی و مفہوم سن لیجئے کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریف ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا کر کے رکھ لیا ہے جس مصیبت میں اللہ نے فلاں کو دوچار کیا، اور اس اللہ نے مجھے بہت ساری مخلوق میں، بہت سارے لوگوں میں اچھا رکھا، بہت اچھا رکھا ہے، فضیلت عطا کی ہے۔ دیکھیے اس کا معنی و مفہوم ہے۔ اب اس دعا کو پڑھنے سے کیا ہوگا، سنیے، ترمذی شریف کے اندر بہت سارے احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مذکور ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ دعا پڑھ لے گا تو مرتے دم تک، جب تک وہ زندہ رہے گا، مرتے دم تک اسے وہ مصیبت نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ نے یہ دعا پڑھ لیا تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ انسان زندہ رہے گا تب تک اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ وہ کتنی بڑی مصیبت ہی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مصیبت ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان اس مصیبت کو دیکھ کر کے دعا پڑھ لیا تو مرتے دم تک پھر وہ انسان اس مصیبت سے دوچار نہیں ہوگا جس مصیبت کو دیکھ کر کے وہ انسان دعا پڑھا ہے۔ آپ نے ایکسیڈنٹ کو دیکھا، یہ دعا پڑھ لیا، آپ کا ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ اس بھول میں نہ رہے کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، نہیں، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے دیکھا کہ کسی کا ہاتھ پاؤں کٹ گیا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، آپ نے اس کو دیکھتے ہی، یعنی یہ نہیں کہ بعد میں، دیکھتے ہی دعا پڑھنا ہے، تو آپ نے دیکھتے ہی دعا پڑھ لیا، مرتے دم تک، جب تک آپ زندہ رہیں گے نا تب تک آپ کا کبھی پاؤں نہیں ٹوٹے گا، کبھی ہاتھ نہیں ٹوٹے گا، کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی ہے کہ اس کا کبھی کچھ نہیں ہوگا، اگرچہ وہ بہت بڑی مصیبت ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی بہترین تعلیم ہے نا، ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ لیکن ہم اب عمل کہاں کرتے ہیں؟ تو اس دعا کو سیکھیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں۔ سب سے آخری بات سن لیجیے، آپ نے بہت ساری چیزوں کو سنا، بہت ساری چیزوں کو جانا کہ حادثات سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ہم نے دعائیں بھی پڑھی، ہم نے اللہ پر بھروسہ بھی کیا، سب کچھ بھی ہم نے کیا، لیکن پھر بھی ہمارا کہیں نقصان ہو گیا تو اس وقت جو ہے ہم کو اب کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں اور یقین مانیں کہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، جو میں نے طریقے بتلائے، اگر آپ اس کے مطابق کریں گے تو آپ کا حادثہ نہیں ہوگا، یہ لکھ لیجئے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ انسان نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہو گیا، تو کیا کرے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔
بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں مولانا میں نے سب کچھ کیا، تو اس وقت ہم کو اور آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور یاد رکھ لیجئے۔ اس بارے میں مسلم شریف کی ایک ہی حدیث سن لیجئے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو احرص علی ما ینفعک، جو چیز بھی تم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے ہمیشہ اسی کوشش میں رہو، یعنی ہر وہ چیز سے اپنے آپ کو ہم کو بچا کے رکھنا ہے جو ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، احتیاط کرنا ہے۔ اب وہ جو ہے آپ دعا پڑھیں اور اسپیڈ سے گاڑی چلانا شروع کر دیں، دعا پڑھ لیں اور ٹرین کے سامنے سو جائیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں نا ذرا سوچنے والے کہ مولوی صاحب بولے یہ دعا پڑھے تو کیا نہیں ہوتا، میں ٹرین کے سامنے جا کے سو جاؤں گا تو مر جائیں گے میرے بھائیوں۔ احتیاط کرنا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو۔ ہم کو اور آپ کو ایسا کام نہیں کرنا۔ آج کل نوجوان بچے سے میں کیا بتلاؤں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ کتنا اسپیڈ گاڑی چلا رہے، ماں باپ بہت خوش ہو رہے، اس کا پیٹ تھپ تھپاتے، واہ میرا بچہ جو ہے کتنی اسپیڈ چلا رہا ہے، اور وہ اسپیڈ چلاتے چلاتے اسپیڈ میں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایسے کتنے نوجوان سب بچے سب مر گئے ہیں، آج اپاہج بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے، ماں باپ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے نوجوان ہیں، تو اپنے بچوں کو سکھاؤ اسپیڈ گاڑی نہ چلاؤ اور نہ خود چلائیں۔ 2 منٹ لیٹ جائیے، بھائی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کوشش میں رہو، ہر وہ چیز جو تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کی کوشش میں رہو اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور عاجز ہو کر نہ بیٹھو کہ میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا، سست اور قائل ہو کر کے نہ بیٹھو، کوشش کرتے رہا کرو۔ آگے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، سب کچھ کرنے کے بعد اگر تمہیں کچھ نقصان ہو جائے، کچھ ہو گیا، فَلَا تَقُلْ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہ نہ کہو کہ لو انی فعلت کذا و کذا، اگر میں یہ کر لیتا تو آج میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کہا کہ تم ایسا نہ کہو کاش میں وہ کر لیتا تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، تم ایسا نہ کہو کہ کاش میں آج گھر سے نہیں نکلتا تو ایسا نہیں ہوتا، ایسے جملے نہ کہو۔ سنیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو، بلکہ تم جو ہے فوراً یہ کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، بولیے بھائی قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے لکھ دیا تو ہو گیا، جو اللہ نے چاہا ہو گیا۔ دیکھیے اب آخری جو ٹکڑا ہے وہ یاد رکھنے والا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ جو اگر مگر ہے نا، کاش، دس، دیٹ، یہ سب جو جملے ہیں نا، ایسا اور ویسا، اس سے شیطان حرکت میں آ جاتا ہے، اس جملے سے شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس جملے سے شیطان ایک انسان کا دین اور دنیا آخرت سے برباد کر دیتا ہے، اس جملے سے شیطان انسان کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں تو دعا بھی پڑھا، تو مولوی صاحب بولے تھے دعا پڑھے گا تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، تو دعا بھی پڑھا، دیکھ اللہ تیری حفاظت نہیں کیا، ہو گیا انسان، ہاں صحیح بات ہے، اللہ سے بزن ہو جائے گا۔ دیکھیے کہا کہ اگر مگر نہیں کرنا ہے، دس ڈیٹ نہیں کرنا ہے، ایسا ویسا نہیں کرنا ہے اور نہیں کہنا، بس اللہ نے لکھا تھا ہو گیا، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اور شیطان جو ہے نا ایسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہم اور آپ جو ہے نا کیا کرتے ہیں زندگی میں کبھی کچھ نقصان ہو جاتا ہے، یہ دلیندر شیطان ہی ایسا کرا سو، شیطان کی وجہ سے ایسا ہوا، بولتے کہ نہیں؟ تو اس طرح کی باتوں سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، بڑا ہیپی ہوتا ہے، جی ہاں بہت خوش ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ شیطان خوش ہوتا ہے آپ کو کیسے معلوم؟ تو سن لیجیے ایک حدیث سن ہی لیجیے، حضرت اسامہ بن عمر صحابی رسول کا، وہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اونٹ پر، اتنے میں اونٹ پھسل گیا، ہڑبڑایا اونٹ جو ہے اس کا ٹانگ پھسلا، گرنے کے قریب تھا۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحابی رسول نے کہا کہ اس شیطان کا برا بھلا ہو، شیطان کی وجہ سے ایسا ہو رہا، شیطان نے ایسا کیا، شیطان ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے میرے بھائی اسامہ شیطان کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم شیطان کو برا بھلا کہو گے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھولے نہیں سماتا، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بلڈنگ کے اتنا بڑا ہو جاتا خوش ہو کر کے، اور کہتا ہے میں نے اسے اپنی طاقت سے نقصان پہنچا دیا، میں نے اسے اپنی طاقت سے گرا دیا، کہتا ہے خوش ہو کر کے۔ کتنا بڑا خبیث ہے دیکھیے۔ تو ہمارا اس طرح کے جملے سے یہ کبھی حادثہ وغیرہ ہو جائے، گر جائے، تو اس طرح کی باتیں نہ کہا کریں۔
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے اس طرح کی باتیں نہ کہو بلکہ بسم اللہ کہو. جیسے ہی مار لگی, گر گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بسم اللہ کہیے. کبھی آپ گاڑی سے جا رہے تھے, آپ گاڑی سے گر گئے, بھائی جان بچ گئی تو بسم اللہ بولیے, کیا ہوگا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہو گے تو شیطان بسم اللہ سے بڑا ذلیل ہوتا ہے, حقیر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ سن کر کے شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے, چھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسا اور ویسا بولنے سے, اگر مگر کرنے سے, شیطان کو گالی بددعا دینے سے شیطان بڑا خوش ہوتا, گھر کے جیسا بڑا ہو جاتا. لیکن اگر بسم اللہ کہہ لیا جائے اس موقع سے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے, حقیر ہو جاتا ہے, نظام سے حقیر ہو جاتا ہے. تو ہم اور آپ یہ کام کریں گے؟ بولیے بھائی قدر اللہ ما شاء فعل. ہمیشہ یاد رکھ لیجئے, سب کچھ آپ کیجئے, احتیاط کیجئے, اور اگر کچھ ہو جائے تو بھائی اللہ نے جو لکھ دیا تھا وہ ہو گیا. تو آئیے میرے دوستو, اب سب لوگ آخر میں سب سے اہم بات سن لیں. پچھلی جمعہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم اور آپ بری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کریں, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو ہمارے دو بھائیوں نے کہا کہ مولانا ہمارے رشتہ دار ہم بہت پریشان کرتے, ہم بدنام کرتے, ہم ستاتے, تو کیا ہم ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا ہے؟ کیا ان کو بھی ہم دیکھنا ہے؟ کیا ان سے بھی اچھے تعلقات رکھنا ہے؟ کتنے ایک بھائی بول رہے تھے کہ مولانا ہمارے سگے میری بہن کا رشتہ ہی نہیں ہونے دے رہے. ایسے بھی بہت سارے لوگ کر رہے, بول دیتے الٹا سیدھا. تو ایسے رشتہ دار کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو ایک حدیث سن لیتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک صحابی جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے کچھ سگے رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کرتا ہوں, وہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں. میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہوں, مجھے ابے تبے اور گالیاں تالیاں سب دیتے. وہ سب حدیث کے اندر ہے کہ یجھلون علیہ, وہ لوگ یسیئون الیہ, کہ وہ لوگ میرے ساتھ برا سلوک کرتے. میں ان کے ساتھ اچھا سے نرمی سے بات کرتا ہوں, وہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ اے میرے صحابی لئن کنت کما قلت, اگر آپ سچے ہیں, اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو فکأنما تصفهم الملہ, تو آپ ایسے سگوں کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے, آپ برداشت کرتے, آپ اچھا سلوک کرتے, تو آپ ان کے منہ میں گرم راکھ, گرم بالو, گرم ریت وہ ڈال رہے ہیں. اور جب تک آپ ایسا رہیں گے نا, تب تک ایک فرشتہ آپ کی مدد کرے گا آپ کے سگوں کے خلاف. اللہ اکبر. کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ فرشتے ہماری مدد کریں؟ بولے بھائی اگر کوئی رشتہ دار آپ کا نقصان کرنا چاہ رہا ہے, آپ کے پیچھے پڑا ہے, آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں لیکن وہ آپ کا برا کرنا چاہ رہے ہیں, تو اللہ پر بھروسہ رکھیے, فرشتہ آپ کے ساتھ ہے, اس کو چال چلنے دیجیے اور یہ کہیے قدر اللہ ما شاء فعل. میرا رشتہ دار, میرا سگا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک بھائی بول رہے تھے مولانا میری پھپھو تو بہت بدماش. پھپھو اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن جو ہے زیادہ تر سماج و معاشرے کے اندر یہ سب بدنامی والے رشتے. تو بھائی ہر کوئی اگر ایک دوسرے کو برا سمجھے گا تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اچھائی کی شروعات کون کرے گا؟ ہم اپنے دوسرے شاعر کو بولتے ہیں کہ وہ خراب ہے, اس کے بعد جائیں گے تو وہ بولیں گا وہی خراب ہے. تو بھائی غلطی کس کی ہے؟ چھوڑیے وہ سب, اس حدیث پر عمل کیجیے. اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے. اگر آپ کو کسی رشتہ دار سے نہیں جم رہا ہے, ایسا ہوتا بہت سارے بدماش رشتہ دار رہتے ہیں, نہیں جم رہا ہے تو آپ جو ہے اس سے رشتہ مت توڑیے. رشتہ نبھانے کی آخری حد سلام ہے. السلام علیکم خالہ, السلام علیکم آپا, السلام علیکم پھپھو, بس ہو گیا. رشتہ مت توڑیے, سلام کلام کرتے رہیے. وہ جواب دے یا نہ دے, وہ غصے میں رہیں گے, وہ آپ سے لڑائی کریں گے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بس سلام علیکم, آپ اسے اپنے گھر میں مت بلائیے, لیکن رشتہ نہیں توڑنا. السلام علیکم, خبر خیریت, وہ یہ آخری حد ہے. دیکھیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ہم اور آپ جو ہے ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے وہ اچھا نہیں, یہ اچھا نہیں ہے, اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنے اچھے ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں کے حق میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی رشتہ دار ہم نقصان کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ اس کا نقصان کرے گا. جی آپ سن لیجیے. انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے, اب تو وقت نہیں ہے, رمضان کے بعد اس رشتہ داری کے اوپر کبھی مکمل تقریر کریں گے, 1-2 جمعہ. یہ تو جو سوال تھا وہ ہم نے آپ کو بتلا دیا. انشاءاللہ جو اگلا خطبہ جمعہ ہوگا وہ جو آپ سن رہے تھے, تیسرا حصہ اور آخری حصہ تھا کہ ہماری زندگیوں میں, ہماری کمائیوں میں برکت کیوں نہیں ہے. انشاءاللہ یہ موضوع ہے, تو آپ لوگ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر پہلے سے آ جائیں.
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر عالم ہر طرح کی بری موت، آفت اور مصیبت اور حادثات وغیرہ سے محفوظ رکھے۔